یہ سماجی انصاف نہ ہونا. اب ظاہر ہے کہ جب لفظ سماج آئے گا تو سماج کسی ایک دھرم مذہب کی ٹھیکیداری کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عقیدے کا ماننے والا جب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر گلی میں کھڑا ہو جائے تو اسے سماج کہتے ہیں. یہ ہے سماج. جو جس عقیدے کا ماننے والا ہے اپنے عقیدے کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے تو اسے سماج کہتے ہیں. اس لیے آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیج پر پورا سماج بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے سماج. اور سماج میں انصاف کا فروغ سماجی انصاف کہلاتا ہے. محترم نائب وزیر اعلیٰ، سابق نائب وزیر اعلیٰ یہاں تشریف فرما ہے. وزارتوں میں ایک وزارت سماجک نیائے کی بھی کا منترالیہ قائم ہوتا ہے. سوشل جسٹس کی منسٹری بھی مریض وجود میں آتی ہے. آپ دیکھیں سماجی انصاف کا وزیر بھی شپث لیتا ہے، حلف لیتا ہے، لیکن وہ انصاف صرف نعرہ بن کے رہتا ہے، کہیں پر اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. اور ظاہر بھی آپ نے کہا کہ میں نے وکالت سے سیاست تک کا سفر اس لیے کیا کہ وکالت سے میں صرف اپنا پیٹ بھر سکتا تھا، سیاست تک صرف اس لیے آیا تاکہ دوسروں اور غریبوں کا بھی پیٹ بھر سکوں. اب بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اب میں اس سے آگے ایک بات کہہ دوں کہ شاید علی نے بھی چوتھی خلافت کو قبول ہی اس لیے کیا تھا. آپ کا ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں آپ کا، کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سیاست میں بڑے بدعنوان بھرے ہیں تو آپ نے وکالت چھوڑا اور اپنے میلاد اپنے جسٹس کو دیکھا تھا، اس لیے وکالت سے آپ چلے آئے سیاست تک. مگر کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقصد آپ لے کے آئے تھے کہ میں بھوکوں کا پیٹ بھر دوں، کیا آپ بھر سکے؟ نہیں بھر سکے. کرسی چھوڑنا پڑ گئی مگر وہ آج تک بھوکے ہیں. میں علی کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ 4 سال 9 مہینے کی علی نے اس دور میں حکومت کی جس کا نام چوتھی خلافت ہے. اپنے دشمنوں کے سامنے منبر پر بیٹھ کر علی نے کہا تھا کہ آج ابو طالب کا لال اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ اس کے حدود مملکت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس رہنے کو مکان نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو اور کھانے کو روٹی نہ ہو. حیدری 4 سال 9 مہینے جو خلافت مارز وجود میں آئی تھی. خلافت کو ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی شبنم اسد محترمہ ہے، انہوں نے، میں نے لاسٹ ایئر اپنے ممرہ ممبئی میں اردو میلہ نام سے کتابوں کے بہت سارے اسٹال پوری دنیا سے بھی، بمبئی BKC میں بھی ہوا اس سال. تو اس سال میں وہاں اردو میلے میں گیا اور اردو میلے میں نے اردو مراسم پر تقریر بھی کی. تو ایک کتاب پر نگاہ پہنچ گئی. اس کتاب کا نام تھا جمہوری اجتہاد، علامہ اقبال کی نگاہ. اب چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کانفرنس ہے، ورنہ خالص یہ جشن میلاد ہوتا تو آپ کی ٹوپیاں ان چھتوں سے لڑا دیتا. مگر میں مجبور ہوں کہ میں ذکر سے سفر کر کے فکر تک آیا ہوں. ذکر تو سب کر سکتے ہیں، فکر سب نہیں کرتا، مگر فکر اسی ذکر سے وجود میں آتی ہے. سرکار مدینہ کملی والے نے کہا ہے التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنۃ. ایک پہر 1 گھنٹے فکر کرنا 70 برس کی ذکر کی عبادت سے افضل ہے. اللہ 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 کرتے رہنا، اس کا نام ذکر ہے. ذکر ہے. کعبہ دیکھ کے اللہ 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 کرتے رہنا، اس کا نام ذکر ہے. کعبہ ذکر ہے، علی فکر ہے. دیکھیے یہ تھوڑا بولیے گا، میں نے کہا کانفرنس میں ہوں میں. کعبہ ذکر ہے، علی فکر ہے. مگر ذکر کے کمال کو فکر کہتے ہیں، مصطفیٰ کے کمال کو علی کہتے ہیں. اب دیکھیں بڑا جملہ جو جہاں بات میں نے ابھی چھوڑی، تو علامہ اقبال کی میں نے زندگانی پر اور ان کے فکری اجتہاد پر، علامہ اقبال کی نگاہ میں جمہوری اجتہاد، علامہ اقبال کی نگاہ میں عالم اسلام میں
جہاں سے حکومتوں کا تصور چلا اس کا آغاز خلافت سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں خلافت کی جو میننگ لکھی گئی بہت ساری دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، یہاں ریفرنس کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ ریفرنس نقطہ چینوں کے درمیان دیے جاتے ہیں، خوشہ چینوں کے درمیان دیے جاتے ہیں، اپنوں کے درمیان دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس لیے خلافت نیابت کو کہتے ہیں۔ اگر نبی کے بعد خلافت مارز وجود میں آئی ہے تو خلافت رسالت کی نیابت کا نام ہے، حکومت کا نام نہیں، کیونکہ اللہ نے رسالت کے ذمے حکومت نہیں رکھی، رسالت کے ذمے ہدایت رکھی، رسالت کے ذمے حکومت نہیں رکھی، حکومت رکھی ہے تو ولایت کے ذمے۔ اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام میں ولایت کے بھی تصور کو اتنا بگاڑا گیا کہ جس ولایت کو قرآن نے حکومت کا ذمہ دار بنایا تھا اس ولایت کو خانقاہ کے اندر بند کر کے تالا لگا دیا گیا، ولایت خانقاہ میں قید ہو گئی، اور اللہ ولایت کے ذمے الہی حکومت کر رہا تھا۔ بڑی توجہ رہے، جو ذکر کے حامل ہیں وہ بھی سنیں، جو صاحبان فکر ہیں وہ بھی سنیں، انشاءاللہ دونوں کو غذائے رزق روح فراہم ہوگی۔ مگر یہ فکر آپ رکھیں، اللہ نے رسالت کے ذمے ہدایت رکھی اور ولایت کے ذمے حکومت رکھی۔ جو حکومت ولایت کے ذمے رکھی اللہ نے اس کا قرآن کریم میں بیان بھی فرمایا، کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ ہمارے یہاں کرسیوں پہ بیٹھنے والا سبھی حاکم کہلاتا ہے، ہر کوئی حاکم ہے، کرسی پہ بیٹھا صاحب کرسی ہوا وہ حاکم ہو گیا، لیکن اسلام میں جس پر آیت الکرسی سایہ فگن ہو وہ حاکم ہوتا ہے، آیت الکرسی جسے اپنے حصار میں رکھے وہ حاکم ہوتا ہے، اور خود جو آیت الکرسی بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا کہ خاموش قرآن دیکھنا ہے تو کتاب کی صورت میں دیکھ لو، بولتا قرآن دیکھنا ہے تو علی کی صورت میں دیکھ لو۔ مل کے اللہ بڑا ہے۔ دیکھیں اسی لیے قرآن کی دو اصطلاحیں ہیں، قرآن سامر، قرآن ناطق۔ یہ مکتب تشیع میں، شیعت میں، اور جب انسان فکر قرآنی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اس چیز کو تسلیم کر کے یہ شعر پڑھتا ہوا جاتا ہے کہ سر منبر علل اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ ابھی غور نہیں کیا، ایک شعر اور سنا دوں اسی قبیلے کا، سر منبر علل اعلان علی بولتے ہیں اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ تو ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ تو آپ بولتے ہیں، ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، کس بلندی پہ ہے انسان علی بولتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ خلافت جو نبی کے بعد راستہ بنائی گئی وہ خلافت نیابت رسالت ہے، لیکن رسول حاکم بن کے نہیں آیا تھا، رسول ہادی بن کے آیا تھا۔ اللہ نے کب حاکم متعارف کرایا؟ جب قرآن میں اپنے نبی کی حاکمیت کو اس آیت میں بیان کیا تھا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی وہ اولا ہے
کہ جو مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی اسلام میں حکومت جسموں کے لیے نہیں کرائی گئی، نفسوں پہ کرائی گئی. نبی کیا ہے؟ مولا ہے. نبی رسول بھی ہیں، نبی مولا بھی ہیں. رسول ہیں تو ان کی نیابت کو خلافت کہتے ہیں، اور مولا ہے تو مولا کی نیابت کو ولایت کہتے ہیں. اب مجھ سے سن لیں، جتنے نبی کے بعد خلیفہ بنے ہیں وہ رسالت کے نائب ہیں، لیکن غدیر خم کے منبر کی قسم کہ نبی نے وہاں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کانفرنس کی برکت یہ ہوگی کہ جو 10 دن میں اشرا پڑھتا ہوں وہ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ، اس سے بھی کم وقت میں، کیونکہ ہماری ملت کے بہت بڑے بڑے لوگ کہ جن کے ہاں وقت کی قلت، ذمہ داریوں کے پہاڑ ان کے سامنے ہوتے ہیں، مجھ کو تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ آپ دیکھ لیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک ملت کے مسائل، جوانوں کے مسائل آپ کے ذمے ہیں تب تک آپ بوڑھے نہیں ہوں. اور انشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. ہمارے ملک میں قیادت کا بڑا فقدان ہے، مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے. جو کچھ آپ نے تھوڑا بہت کشمیر سے پیدا کی تھی یہاں آج اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے تانے بانے بنے گئے. آج قیادت کا فقدان ہے ہمارے یہاں. قیادت کے فقدان کا سبب یہ ہے کہ جب ہم نے اسلامی ہی قیادت کو نہیں سمجھا تو ہم مسلمان بن کے مسلمانوں کی قیادت کیسے کریں. سب سے بڑی ضرورت آج یہ ہے کہ ہم اسلام کی قیادت کو سمجھیں. اصحاب، ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے صاحب یہ نہیں مانتے، معاذ اللہ معاذ اللہ. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اصحاب نبی سے غداری کریں، مگر اس سے بڑی لعنت ان پر جو نبی سے غداری کریں. نبی کا غدار تو صحابیت کے غدار سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھ لیں، بہت بڑی منزل ہے کہ نہیں. اب ہر ایک کو، بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی بھائیوں کے درمیان پر اتنا ہی سا فرق ہے کہ سنی حضرات وہ ہیں جو صحابی کو برا نہیں مانتے اور شیعہ وہ ہیں جو برے کو صحابی نہیں مانتے. اتنا ہی فرق ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو صحابیت کے حصے میں جو خلافت آئی وہ رسالت کی نیابت ہے، ولایت کی نیابت نہیں. ولایت کی نیابت کو علی کہتے ہیں. اسی لیے غدیر خم کے میدان میں جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، نبی نے کوئی دوسرا حج نہیں کیا تھا، کیونکہ حج کی آیت آئی ہے سن 2 ہجری میں. حج واجب ہوا ہے سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 2 برس بعد. تو نبی تو مدینے آ چکے تھے، کبھی گئے ہی نہیں. ایک بار گئے تھے، راستے میں آبجیکشن ہوا کہ آپ نہیں کر سکتے حج. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ انہوں نے اپنی کنڈیشن رکھی. نبی نے ساری کنڈیشن کو قبول کر لیا، یعنی حج ٹالا. کس لیے حج ٹالا؟ تاکہ فتنہ نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب فتنہ برپا کر کے حج کرنا سیرت نبی کے خلاف ہے. فتنے کو روکنے کے لیے حج چھوڑ دینا ہی نبی کی سیرت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یزید نام کا فتنہ اٹھا تو حسین نے بھی وہی کیا. جیسے نبی نے صلح حدیبیہ کر کے حج نہیں کیا، ویسے ہی حسین نے کربلا بسانے کے لیے حج نہیں کیا. فکر کرنے، غور کرنے کی بات ہے. اللہ اکبر. آپ مرجھا گئے ہیں کیا؟ کچھ لوگ جب نظر ملتی ہے نا تو نظر کے نام پہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر جسم بستر ڈھونڈتا ہے. اور جبکہ نظر کو چکھنا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے.
یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ یاد رکھیے گا۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کھلاؤ تاکہ حکومت کرو، تو حکومت اللہ نے کھلانے میں رکھی ہے، کھانے میں نہیں۔ کھلاؤ تاکہ حکومت کرو، اور پھر کہتے ہیں مت کھاؤ کہ تمہاری رگوں میں محکوم لہو بنے۔ اس کا مطلب کھلانے والا حاکم، کھانے والا محکوم۔ اب مکے کی تاریخ میں پڑھ لو، جو کھلانے والے ہیں وہی حاکم رہیں گے۔ بڑی توجہ رہے، میں جملہ لا رہا ہوں، حالانکہ بڑا الجھ جائے گا، دیر تک چلا جائے گا، اور آپ نے بھی سمجھ لیا ہے۔ تو ایک اور جملہ کہ اگر فاقہ کشی آپ کرتے ہیں تو فاقہ کشی کبھی آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتی۔ بیمار انسان بن کھائے نہیں ہوتا، کھا کے ہوتا ہے۔ آپ نے، ہم نے سنا ہوگا، اللہ، ایک بہت بڑے ایران کے اسکالر گزرے ہیں، استاد شہید مرتضی مطہری، امام خمینی کے انقلاب میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے، بلکہ انقلاب اسلامی کا انتظام کرنے والوں میں استاد مرتضی مطہری کی شخصیت ہے۔ حسینیہ ارشاد تہران میں ان کی تقاریر بھی ہوتی تھیں اور وہ محفوظ ہیں۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا میدا اور بھیجا دونوں کی مثال یکساں ہے۔ میدے میں اگر اتنا بھر لوگے کہ ڈائجیشن کی جگہ نہ رہ جائے تو قے ہونے لگے گی، اسی طرح بھیجے میں بھی اتنا نہ بھر لو کہ فکر کی جگہ ختم ہو جائے۔ جن کے یہاں بھیجے میں علم بھرا ہے اور فکر نہیں ہے، وہ علمی قے کرتے ہیں، اور ان سے آپ ہوشیار رہا کریں، کیونکہ اسلام فکر کا نام ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، اب میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں۔ تو ولایت کے ذمے اللہ نے حکومت رکھی۔ اب علامہ اقبال کے نظریے میں اجتہاد پر وہ لکھی گئی کتاب جو میرے ساتھ سفر میں بھی رہی، موضوع دیکھ کر میں نے ساتھ میں رکھ لیا تھا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو ہمارے اس کرۂ ارض پر اسلام کے تصور میں 4 ادوار گزرے۔ ایک دور کو خلافت کہتے ہیں، دوسرے دور کو ملوکیت کہتے ہیں، تیسرے دور کو شاہی کہتے ہیں، اور چوتھے دور کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور نہ خلافت میں عدل ملا، نہ ملوکیت میں ملا، نہ شاہی میں ملا، نہ جمہوریت میں ملا۔ اسے میری خطابت نہ سمجھیے گا، ہر ایک پر دلیلیں بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک دلیل دے دوں کہ علامہ اقبال، اللہ اقبال لاہوری کے نام سے ایران میں پہچانے جاتے ہیں، اور جتنا ایرانیوں نے اقبال کو پہچانا اتنا ہندوستانیوں نے نہیں پہچانا۔ آج بھی ایران کے ریلوے اسٹیشن پر، آج کی تاریخ میں بھی آپ سفر کریں، حکیم الامت، شاعر مشرق اقبال لاہوری، ان تمام ناموں سے جگہ جگہ ان کی کتابیں آپ کو دستیاب ہوں گی۔ بڑا کام کیا گیا۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی تقریروں میں کوٹ کیا، استاد مطہری نے اپنی تقریروں میں کوٹ کیا ہے علامہ اقبال کو۔ وہی علامہ اقبال جنہوں نے اس دور میں کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ اس وقت کہا تھا، لیکن آج فلسطین کے آثار بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جنیوا ہے تو اسرائیل ہے، اور جس دن تہران جنیوا بن گیا، مشرقی دنیا کا، اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور اسے کون نہیں چاہتا؟ عیسائی نہیں، یہودی نہیں، مسلمان نہیں چاہتا۔ سارے مسلم ممالک کی خاموشی، مجرمانہ خاموشی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چپ ہیں ظلم کے اوپر۔ اب سمجھ میں آیا؟ جیسے آج کا پورا قلب اس ظلم پہ خاموش ہے، اسی طرح 1400 برس پہلے پورا عالم اسلام یزید کے ظلم پہ خاموش تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، پورا منظر آپ کے سامنے۔ بولنا چاہیے عالم اسلام کو، ہم سے کیا مطلب کہو گے تو حسین کو اکیلا ہونا پڑے گا۔ اور حسین جب نکلتا ہے نا تو وہ مصطفیٰ کے ولایت کا نائب بن کے نکلتا ہے، اور جب ولایت کا نائب بن کے نکلتا ہے تو حسین منی وانا من الحسین کی حدیث تو سب نے سنی ہے، ہر مسلک تک پہنچی ہے۔ مگر یہاں پر شاعر نے ایک نیا رخ دیتے ہوئے کہا ہے کہ خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث منی، خون سے لکھی گئی
تفسیر حدیث منی وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑا ہے شبیر. مجھے نہیں پتا هيهات من الزلة هيهات من الزلة حیات هيهات من الزلة نعرة هيدري 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 نعرة الصلوات. جو 40 کے اوپر ہیں زور زور سلوات پڑھا کریں، ورنہ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان کی میں نے فیس بک پر تحریر پڑھی کہ جب 40 سال کے ہو جایا کرو تو سمجھ لیا کرو کہ عصر کا وقت آ گیا ہے، اور جب عصر کا وقت آتا ہے تو مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی ہے نا. تو اپنے مغرب کا انتظار نہ کرو، ابھی دن ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو. تو بس باتیں تو بہت طولانی ہو جائیں گی. ایک عشرے جیسی، ہمارے یہاں عشرہ 10 دنوں کی تقریر کو کہتے ہیں، تو اس لیے میں باتوں کو سمیٹ کر یہاں تک لے آؤں کہ ولایت جو ہے اللہ نے اس کے ذمے حکومت رکھی، اور 4 سال 9 مہینے جو علی نے حکومت کی، وہ دراصل علی خلافت کرنے نہیں آئے تھے، علی ولایت کا نمونہ دکھانے آئے تھے. اور ولایت میں عدلی ہی ولایت کی جان ہے. اب میں نے 4 نام لیے: خلافت، ملوکیت، شاہی، جمہوریت. یہ 4 نام لیے. چاروں جگہ آپ دیکھ لیں عدل نہیں ملے گا، انصاف ملے گا. اب بہت وکیل صاحب کے سامنے، جو نائب وزیر اعلیٰ وکیل ہیں، ان کے سامنے بڑی جرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں جسٹس بیٹھتا ہے، اور ہمارے یہاں اردو زبان میں اس جسٹس کے لیے کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوئی، بس جج صاحب کہہ دیا. جسٹس اور ہے، عدل اور ہے. عدالتیں تو ہیں مگر عادل نہیں ہے، جسٹس ہے. ہو گئی، میرے موضوع پر بات ہوگی. عدالتیں تو ہیں، عدالت ہونا اور ہے، عدالت میں عادل ہونا اور ہے. وہاں عادل کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ یہی عدالتیں ہی تو بتا رہی ہیں کہ ابھی جو بیٹھا ہے وہ جج ہے، جسٹس ہے. عدالتیں کسی عادل کا انتظار کر رہی ہیں، اور جب عادل آئے گا تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں ہیں مگر عادل نہیں ہے. ان عدالتوں میں جج کیوں ہے؟ عادل کیوں نہیں؟ اردو میں عادل کہنا چاہیے جج کو، لیکن نہیں کہا جاتا. لکھا گیا کہیں عادل صاحب، جج صاحب ہی لکھا گیا. آپ لوگ مائی لارڈ کہتے ہیں، حالانکہ وہاں سے ایکسپورٹ کیا ہوا مائی لارڈ ہے. ایک طرف یہ ان سے مائی لارڈ کہلواتے ہیں، اور دوسری طرف جب اللہ سے روٹی مانگنا ہوتی تو مائی لارڈ کہتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہاں بھی ملا ہوتا تو کفر و شرک کے فتوے دے دیتا کہ وکالت کا پیشہ حرام ہے، یہ جج کو رب کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں منظر. بھائی عدالتوں میں عدالت عدل سے بنا ہے، اور جج جو آیا ہے یہ جوڈیشنلی سسٹم سے آیا ہے، اور جوڈیشنلی جمہوریت کی کوکھ سے وجود میں آتی ہے. جمہوریت کے اندر ایکویلٹی تو ملے گی، مساوات تو ملے گا، عدل نہیں ملے گا. یہ ہے جمہوریت کی کمزوری. جمہوریت میں کہیں ہو پوری دنیا میں، میں کسی ملک کی بات نہیں کرتا، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. عدل اور ہے، مساوات اور ہے. ابھی تک طریقہ حکومت جو دنیا میں آئے اس میں سب سے کامیاب طریقہ حکومت جو مانا گیا وہ ہے جمہوریت. حالانکہ اسلام کی جمہوریت اور ہے، مغرب کی جمہوریت اور ہے. مغرب کی جمہوریت امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، اسلام کی جمہوریت کا دعویٰ ایران کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے.
دیکھیں دونوں جمہوریتیں ہیں آپ کے سامنے. ایران کی جمہوریت اقبال کے تصور کی جمہوریت، مگر اس اقبال نے بھی کہا کہ معاشرے میں عدل کے نافذ کرنے کے لیے جمہوریت ناکافی ہے. ڈیموکریسی یہ ناکافی ہے کیونکہ ڈیموکریسی مساوات کے نظام کو تو نافذ کر سکتی ہے، عدل نہیں کر سکتی، کیونکہ مساوات الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے. اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے تانا اسے کھولا نہیں کرتے، ہر چند کے تانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. جب تک بندہ جس دن بندہ تولا جانے لگا اس دن عدالت کے زیر اثر آ جائے گا. مسلمان جب تک جمہوریت کی نگاہ سے علی کو دیکھے گا، علی کو سب کے برابر کر دے گا، لیکن جب عدل کی بنیاد پہ دیکھے گا تو اسے نظر آئے گا کہ ہر صحابی کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. رجب کی یہ صلوات ہے تو عام دنوں کی کیا ہوگی؟ مل جل کے صلی اللہ محمد محمد. دیکھیں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ جو یہاں سے نکلے گنبد خنا، اس کی بھی خبر مسلمانوں کو نہیں ہے تو اس کی بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ مسجد میں شہید ہوا. اگر نہیں ہے تو علامہ اقبال ہی سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں کسیرا میسر نشدی سعادت کعبہ ولادت مسجد شہادت. کائنات میں ہے کوئی ایسا کہ جس کو یہ سعادت اسلام میں نصیب ہوئی ہو کہ پیدا ہو تو کعبے میں اور شہید ہو تو مسجد کوفہ میں؟ یہ ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ کائنات میں اگر کوئی پاک ہے نبی کے گھرانے کا تو وہ پنجتن پاک ہیں. اس کے بعد تمغے کی صورت میں مسلمان جسے چاہے پاک کہے. وہ تو اس وقت آپ مجھے بھی پاک کہہ لیجئے، حیدری پاک، کیونکہ ابھی تو میں پاک ہوں لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہاں سے ہٹوں گا تو پاک رہوں گا. کبھی بھی نجیس ہو سکتا ہوں. تو جو کبھی بھی نجیس ہو جائے وہ نطفہ نجیس کا پیداوار ہے، اور جس کے لیے آیت تطہیر ضمانت دے دے کہ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، وہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں. وہ علی پاک ہے. جہاں آیت گارنٹی دے رہی ہو وہاں پاکیزگی. تو بہرحال میں بہت مختصر کر دوں گفتگو کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری تقریر کے بعد تتمہ جلسہ بھی کر دیا جائے. حالانکہ علماء جو جن سے میں اکتساب فیض کرتا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں ہے، میں تو ایک خطیب ہوں، مگر علماء ہمارے علم کا مرکز و محور بھی ہیں، اس لیے میں ان سے ہمیشہ علم لیتا ہوں. بخانی خطابت میری کاریگری ہے کہ علم کا چبایا ہوا لقمہ ان سے لیتا ہوں اور خطابت کی چاشنی لگا کے اسے ذائقے دار بنا دیتا ہوں، اور آپ لوگ تبرک کی طرح لینے لگتے ہیں. ورنہ علماء ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں ہر مسلک کو دور لگانے میں لگی ہوئی ہے کہ یہ علماء سے دور ہو جائیں، کیونکہ جب تک ملت اپنے علماء سے قریب رہے گی اپنے اسلام کی رہے گی. یہ دوری ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ، خدا کی قسم. لیکن یاد رکھیے گا کہ دین کی رہبری، دین کی ذمہ داری جب بھی اس طرف آپ دیکھیں تو علماء کی طرف دیکھیں، اور حاکم انہیں مانے جن پر علماء کا ہاتھ ہو، مگر علماء حق کا ہاتھ ہو، علماء سو کا نہیں. کیونکہ علماء سو کا اجتماع یزید کو بھی رضی اللہ بنا دیتا ہے نا. آپ مطمئن پوری طرح سے میں اب اپنی گفتگو کو بہت مختصر کر رہا ہوں. عدل اور عدالت تک میں آیا تھا. تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ گننا اور تولنا کا اس کا فلسفہ کیا ہے؟
تو اس کا فلسفہ جمہوریت کا طرز انتخاب ہے. کلکٹر صاحب محنت کر کے کلکٹر بنے، آئی اے ایس صاحب کمپٹیشن میں بیٹھ کے آئی اے ایس بنے، یہ سارے علم حاصل کر کے بنے. لیکن جب ان کے ہاتھوں میں بیلٹ پیپر یا ای وی ایم جو آج مشکوک بنی ہوئی ہے، عدالت خاموش ہے مگر وکیل بول رہے ہیں. ای وی ایم چاہے وہ دبانا ہو اس کا بٹن، یا بیلٹ پیپر پر ٹھک سے کشمیری زبان میں مہر لگانی ہو، اور چاہے مراٹھی زبان میں جس بمبئی سے میں آیا ہوں سکہ مارا، تو چاہے وہ سکہ لگانا ہو. تو ایک جاہل جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جب ووٹ دینے جائے گا اس کا بھی ایک ووٹ، اور جو کمپٹیشن میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو علم کے حوالے کر چکا، جب یہ ووٹ دینے جائے گا تو اس کا بھی ہو ایک ووٹ. تو اس کا نام ہے مساوات. جہاں سر گن کے حق بانٹا جائے اسے مساوات کہتے ہیں، اور جہاں کوالٹی اور ضرورت دیکھ کے تقسیم کیا جائے اسے عدل کہتے ہیں. جمہوریت کا طرز تقسیم کیا ہے؟ ایک راشن کارڈ بنوا دیا، جتنا یونٹ اتنا اناج. ابھی تو 5 ہی کلو 80 کروڑ لوگوں کا ہے، لیکن جب تک یہ فری نہیں ہوا تھا اناج، تب تک راشن کارڈ پہ بٹنے والا اناج ہر یونٹ پر ایک آدمی، ایک بالغ، ایک میچور، اسے ایک معینہ اناج دیا گیا. اس میں کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے. بوڑھے کو دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، وہ روٹی ڈالتا ہے پیٹ میں تو اس کی روٹی برباد ہوتی ہے. جوان کو 2 روٹی ملتی ہے، وہ بھوکا رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوات میں عدل تو نہیں ہو سکتا، تقسیم ہو سکتی ہے. تو جہاں مجبوری میں تقسیم ہو اسے مساوات کہتے ہیں، اور جہاں اختیار میں تسلیم ہو اسے عدل کہتے ہیں. اسی لیے جب 4 سال 9 مہینے علی نے حکومت کی تو روٹی کو کسی نظام کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنی پیٹھ پہ رکھا، اور پیٹھ پر رکھ کر دروازوں پر علی روٹیاں لے کے پہنچے، تاکہ علی آنکھوں سے دیکھیں کہ کون کتنا ضرورت مند ہے، اسے اتنی روٹی دی جائے. اسے کہتے ہیں عدل اور عدالت. اسی لیے عدالتوں کے قیام کا انتظار سب کو ہے، اور آج اسی عدل کی علامت بن کر کے علی. ہمارے یہاں جو کوٹ کے اندر عدل کی عدالت ہے وہ ایک مورتی ہے، اور وہ مورتی بھی ایسی کہ جس کی آنکھوں پہ کالی پٹی بندھی ہے. یہ جمہوریت کی علامت ہے، لیکن عدل کی علامت کا نام علی ہے. علی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اس لیے کھلی رکھتا ہے نا کہ کعبے میں پیدا ہو جانے کے بعد بھی 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اس وقت کھلی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت ہاتھ پھیلائے ہوئے کعبے کے قریب علی کو لینے آئے. اب اگر نبی کی سنت اتنی ہی بلند ہے تو آج جتنے سنی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے جشن علی میں آ جاتے، جس طرح 1400 برس پہلے ہاتھ پھیلائے ہوئے خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس علی لینے مصطفیٰ پہنچے تھے. جی آئے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں اس بات پر نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ نمائندے آئے ہیں، اور نمائندگی جب پوری ملت کے حوالے کرے گی. دیکھیے میں اتحاد کا قائل مولوی ہوں. اب ہمارے کلکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں، آئے تو ہوئے ہیں مگر ماسک لگائے ہوئے ہیں. مولا سلامت رکھے. لیکن ماسک کے باوجود بھی چونکہ علی والا ہوں اس لیے نگاہ پردہ چیڑ کے بھی دیکھ لیتی ہے. اگر میری نگاہیں خطا نہ کرے تو یہ خواجہ صاحب ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب ہیں. اب آپ دیکھ لیں منزل. تو علی نے کعبے میں ولادت پائی، کسی کو نہیں معلوم، لیکن علامہ اقبال کو معلوم ہے. کہتے کثیرہ میسر نشودی سعادت بکعبہ ولادت
बमस्जिद शहादत, काबे में विलादत हो, मस्जिद में शहादत हो, वो अली है। और जब मुस्तफ़ा अपना दोनों हाथ फैलाए हुए बढ़े हैं तो कलेक्टर साहब के यहाँ मैंने अदबियात पर बहुत सारी किताबें उनकी लाइब्रेरी में देखी हैं, इसलिए ये शेर जोश मलिहाबादी का सुना दूं। पूरा बंद सुना नहीं सकता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। 3 बैतें सुना दूं कि ये मुस्तफ़ा के दोनों हाथ नहीं बढ़े थे अली लेने, बल्कि कहते हैं ले अली को हाथ बढ़ाकर जो लेने पहुंचे ना, तो जोश कहता है ये दोनों हाथ नहीं बढ़े थे मुस्तफ़ा के, बल्कि आवाज आई थी कि ले, ये कलीद इल्म, ये केती का बाब है, इस खाक को उभार के तू बूतराब है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, ले ये कलीद इल्म, ये केती का बाब है, इस खाक को उभार कि तू बूतराब है। अब फिर जोश कहते हैं काबे के गिर्द एक किरण घूमने लगी, रूहे मोहम्मद अरबी झूमने लगी। हाय हाय, काबे के गिर्द एक किरण घूमने लगी, रूहे मोहम्मद अरबी झूमने लगी। अब जोश कहते हैं कि जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदिगार ने देखा गुरूर से। मत है अदल की। कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने शुरू में पढ़ा, हमारे यहाँ भी 30 पारे कुरान है अब्दुल मजीद भाई, मगर मशहूर कर दिया गया शियों का कुरान और है। हालांकि अल्लामा इकबाल शियों के बड़े महरम थे, उन्होंने कहा था सबका एक नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। मगर जो इकबाल से आगे बढ़े हुए जाहिल है ना, ये कहते हैं इनके यहाँ कुरान अलग है। कुरान अलग हमारे यहाँ कोई नहीं है। यही कुरान है जो कुरान अली ने अपने दौरे हुकूमत में तस्दीक करके उम्मत के हवाले किया है, और वही बयाज़े उस्मानी है। शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए यही काफी है कि अली ने उस कुरान पर अपना अप्रूवल दे दिया जिसे बयाज़े उस्मानी कहा जाता है। इससे बड़ी मंजिल क्या होगी इत्तेहाद की? लड़ने के 1000 बहाने हैं, मगर इत्तेहाद सोचें आप कि हजरत उस्मान के जमाने में जमा किया हुआ कुरान, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी मशहूर तरीन तारीख कुरान पर जो किताब लिखी है उसका नाम है अत्कान फी उलूमिल कुरान, उसमें उन्होंने दर्ज किया है, बताया है कि बयाज़े उस्मानी हजरत उस्मान के ज़माने में तरतीब पाया हुआ कुरान है। मगर जब अली के ज़माने हुकूमत में आया तो अली ने उसी पर अपना अप्रूवल दे दिया। बहुत से वह चाहने वालों ने कहा या अली, अब तो आपको हक है अपना कुरान जारी करने का। तो अली ने कहा कौन सा अपना? क्या तुम चाहते हो उम्मत में 2 कुरान हो जाए? कितनी बड़ी मंजिल थी, क्योंकि अली ने खाली जो कुरान जमा किया था वो रख लिया था। अब सोचा जब अली की हुकूमत आई है तो अली वही जारी करे, लेकिन अली ने वो कुरान रखा ही रहने दिया, बल्कि इतना कहा कि ये वही है जो अल्लाह ने भेजा है। मगर अली ने एक जुमले का इजाफा किया था कि इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि शिया कम ज्यादा के कायल नहीं है, मगर एक चीज के कायल हैं, उसका नाम है तरतीब। तरतीब क्या है? कुरान जो है 8 साल 9 महीने 13 दिन मक्के में नाजिल हुआ। 12 साल 5 महीने 13 दिन, 12 साल 5 महीने 13 दिन मक्के में नाजिल हुआ। 9 साल 9 महीने 9 दिन मदीने में नाजिल हुआ। इस तरह 23 बरस तक कुरान आया। तो जब तक नबी मक्के में थे मक्के में आया, जब नबी मदीने में आए तो मदीने में आया। तो फिर जब आज हम कुरान उठाते हैं बयाज़े उस्मानी की तलावत करने, तो एक सूरा पढ़ते हैं मक्की है तो दूसरा मदनी है, फिर मक्की, फिर मदनी, फिर मक्की, फिर मदनी। ये वजह क्या है? कहा हजरत उस्मान ने फरमाया था कि कुरान जब जमा करना तो इस बात का ख्याल रखना कि
سب سے بڑا سورہ پہلے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، یعنی انہوں نے سورے کا حجم دیکھ کے کہا کہ ایسے ترتیب تو، اور علی نے جو ترتیب دیا تھا وہ اس طرح ترتیب دیا تھا جیسے نازل ہوا تھا۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا یا علی، لوگوں نے مجھ سے تنزیل پہ لڑائی کی ہے، تم سے تعویل پہ لڑیں گے۔ یہ جملہ موجود ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو اب پوری بات کو، تو جو میں نے ابھی قرآن پڑھا اس میں ایک سورہ ہے سورۃ حدید، اسی کی آیت نمبر 25 کو میں نے کوٹ کیا، تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اس میں اپنے دین کا تعارف، اپنے انبیاء کی بعثت کا تعارف کراتا ہوا کہہ رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ روشن دلیلوں بینات کے ساتھ بھیجے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اور اس کے بعد کہا وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اس کے ساتھ میزان بھیجا، یعنی ترازو بھیجا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر نبی دنیا سے جاتے جاتے یہ کہیں کہ میں کتاب چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا یہی ترجمہ ہوگا کہ قرآن کا نام کتاب ہے اور میزان کا نام علی ہے۔ مصطفیٰ کی میزان کا نام علی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جو پرکھ، جو میزان بھیجا، اس میزان کا نام علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ آپ نے، ہم نے سب یہ کہا دنیا میں آپ نماز پڑھیں، ہم پڑھیں، جتنے پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے نبی کو دیکھنا ہے کہ نبی نے کیسے پڑھی ویسے پڑھو۔ تو اللہ نے نبی اور علی کو ایک نور سے کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا نا کہ میں جلال بھی ہوں، میں جمال بھی ہوں۔ جب میرا جمال ظاہر کرنا ہوگا تو میں مصطفیٰ کو لوں گا، جب جلال ظاہر کرنا ہوگا تو مرتضیٰ کو لوں گا، ہے نا؟ اب دیکھیں آپ، میں جو جملہ آخر میں کہنے جا رہا ہوں آج کی تقریر کا نچوڑ کی صورت میں، علی اس میزان کا نام ہے جو کتاب کی ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دو کہ نبی کے پاس میزان کی صورت میں کیا ہے؟ وہ میزان علی ہے، وہ میزان علم، وہ میزان حکمت۔ اب جو روایات مجھے ملی ہیں شیعہ سنی روایات میں ہے کہ حشر کے میدان میں جب اللہ اعمال کو پرکھے گا تو مصطفیٰ کی اطاعت سامنے نہیں رکھے گا، بلکہ مصطفیٰ کی اجرت کو، اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھے گا۔ تو اس کا مطلب عمل کرنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کی ضرورت ہے اور قبول کروانے کے لیے سیرت مرتضیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے منزل۔ دیکھیں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کمپنیاں آج کل جو نمونے بنواتی ہیں نا، تو بنواتی ہیں۔ آپ کو مال ڈھالنا ہے، کہا یہ نمونہ رکھیے، اور جب ہم مال آپ سے لیں گے بن جانے کے بعد تو ہم اپنے نمونے سے ملائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نمونہ بدلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، گھپلا کرنے والے نمونہ ہی بدل دیتے ہیں۔ تو اسی لیے امت کے حوالے مصطفیٰ کو کیا، کہا اس کو دیکھ کے عمل ڈھالنا، اور علی کو اپنے پاس رکھا کہ علی کے عمل کے ذریعے عمل جا چکا۔ یہ اس لیے دونوں ضروری ہیں، اور اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت کی اجرت کو محبت اہل بیت کہا گیا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے اور علی سے محبت کرتا ہے تو علی سے محبت علی کی وجہ سے نہیں کرتا، مصطفیٰ کی اجرت دینے کی بنیاد پہ کرتا۔ تو محب علی کا ہونا بہت ضروری چیز ہے، اور اسی محبت علی کے صدقے میں جو میزان عدل بن کر مصطفیٰ جان رحمت کی میزان بن کر آیا، جس نے کائنات میں 4 سال 9 مہینے حکومت کر کے آدم سے صبح قیامت تک کے روٹی کپڑا اور مکان کے مسئلے کو حل کر کے، اس دور میں وقت نہیں تھا میرے پاس، ورنہ ابھی مولانا نے نام لیا تھا صوت العدالت الانسانیہ، وائس آف ہیومن سوسائٹی، ہیومن جسٹس۔ یہ کتاب ایک عیسائی نے لکھی تھی حضرت علی کی سیرت پر۔ اس نے علی کے عدل کو جس طرح اشکارا کیا ہے کہ یہ علی کے عدل کا نتیجہ تھا کہ 4 جرواق کو جب علی کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب کے لیے فنڈ مسلمانوں نے نہیں دیا تو چرچ کے فادر نے چرچ کی پیٹی توڑ کر وہاں سے پیسہ نکال کر 4 جرواق کے حوالے کیا۔ جب اس نے کہا کہ جس
مسلمانوں کے علی ہیں، جب انہوں نے فنڈ نہیں دیا تو فادر یو آر کرسچن، آپ کرسچن ہو کر کے یہ فنڈ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں کرسچن ہو کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی نے اپنے دور حکومت میں حکومت کی ہے تو ہم عیسائی اقلیت میں تھے، لیکن علی نے اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی وہی برابری جو حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو مل رہی تھی وہی ہمیں بھی دی۔ تو جب اس طرح سے کائنات میں سوشل جسٹس ہوگا تو نہ کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کر سکے گا، نہ رنگ کے نام پہ سیاست کر سکے گا، نہ نسل کے نام پہ سیاست کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اگر چاہیے تو علی کی سیرت میں ڈھونڈ لو، کائنات میں بے چینیوں کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ڈھونڈنا چاہتے تو علی کے آخری لال مہدی کا انتظار کر لو کہ جب وہ آ جائے گا تو عدل کا قیام ہو جائے گا۔